رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں کو بے علمی کے اندھیرے سے نکال کر علم کا چراغ عطا فرمایا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے علم کے ذریعے اپنے بندوں کو ساری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے علم میں ہمارا پیدا ہونا بھی ہے، ہماری موت بھی ہے، ہمارے اعمال بھی ہیں، ہمارا کردار بھی ہے. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو جسے پسند فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اللہ کی ہم اور پیارے آقا پر درود و سلام جن کے صدقے کائنات کو بنایا گیا، کائنات کو سجایا گیا اور کائنات کو سجا کر اس میں ہمیں ان کی غلامی کا شرف عطا فرمایا گیا. اللہ کی حمد اور پیارے آقا پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پیارے بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو احباب پیچھے بیٹھے ہیں وہ قریب آئیں کیونکہ اول صفوں میں جو بیٹھتے ہیں نماز کا زیادہ انہیں کو ثواب ملتا ہے. جو بعد میں آئیں گے وہ آپ سے آگے ہو جائیں گے، پھر آپ کا بھی دل ٹوٹ جائے گا کہ پہلے ہم آئے اور جگہ انہوں نے پائی ہے. کوشش فرمایا کریں جب بھی مسجد اللہ توفیق دے حاضری کی سعادت نصیب ہو، امام کے قریب رہا کریں. قرب والوں پر زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ آپ کا میرا آج کے جمعے میں حاضر ہونا قبول فرمائے. آج کی جمعۃ المبارک میں قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارے سے ایک آیت نور تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا کیجیے اللہ اس قرآن کی آیت پر آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، جماعت صحابہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا.
تاج دار کو دیکھا، مکے کی سرزمین پر پیدا ہونے والے رحمت للعالمین محبوب کی زیارت کی۔ اللہ نیک لوگوں کے صدقے ہمیں بھی حضور کی دیوانگی نصیب فرمائے۔ جماعت صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بڑا عظیم نام ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرب کے لوگ آیا کرتے اور حضور کی خدمت میں حاضری کی سعادت پانے کے بعد وہ نبی پاک صاحب اولاد علیہ الصلوۃ والسلام سے دین اسلام کو سیکھتے، دین کو سمجھتے، اور جب وہ واپس پلٹنے لگتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنی قوم کی طرف نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مأمور فرماتے۔ حضور ان کی ڈیوٹی لگاتے تھے کہ جب تم قوم میں پلٹ کر جاؤ گے تو تم نے اپنے لوگوں کے درمیان نماز کی تعلیم بھی دینی ہے، زکوٰۃ کی تعلیم بھی دینی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جماعت صحابہ پر یہ اللہ نے کرم فرمایا، جب وہ پلٹ کر اپنی قوموں میں تشریف لاتے تو وہ لوگ آ کر اسلام کی دعوت کو اپنے لوگوں میں عام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کرے ہمیں بھی یہ جذبہ ایمانی نصیب ہو جو ہم دین جمعے کی ان عظیم محافل میں سیکھتے ہیں، وہ بھی ہم اپنی نسلوں کو سکھا کر جنت کے مسافر ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب لوگ واپس اپنی قوم میں پلٹتے تو پلٹ کر اسلام کی دعوت دیتے، لوگ کہتے کہ جو مسلمان ہو گیا وہ ہمارا ہے، اور جو مسلمان نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تھے وہ انہیں خوف خدا دلایا کرتے تھے، اور اس شوق کے ساتھ اتنی طرف کے ساتھ ان کے آگے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، مصطفیٰ کی تعلیمات کو بیان کیا کرتے تھے کہ کافر بھی اپنے جھوٹے دین کو چھوڑ کر حضور کے غلام ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب لوگ اسلام قبول کر لیتے تو لوگ پھر پلٹ کر مدینے والے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور حضور کی خدمت میں آ کر لوگ دین سیکھا کرتے تھے، لوگ دینی تعلیمات سے اپنے سینوں کو منور فرمایا کرتے تھے، اور یوں لوگوں کے حالات بدل جایا کرتے تھے، لوگوں کی قسمت سنور جایا کرتی تھی۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور کا یہ معجزہ ہے کہ وہ لوگ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، جن کے پاس علم کی عین بھی نہیں ہوتی تھی، جن کے پاس ایک لفظ کا علم بھی نہیں ہوتا تھا، جب وہ میرے آقا کے در کے فقیر بنتے تھے، مصطفیٰ کی نگاہ نبوت پڑتی تھی، حالات بدل جاتے تھے۔ وہ جو ایک لفظ نہیں جانتے تھے، مصطفیٰ کی نگاہ سے تھوڑے دنوں میں وہ عالم بھی بن جاتے تھے اور دین کی طرف بلانے والے بھی بن جاتے تھے۔ حضرات گرامی، اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دین سکھایا، اور لوگوں نے دین سیکھنے کے بعد اپنے گھر جا کر، اپنے قبیلے میں، اپنی قوم میں، اپنے علاقے میں، دیہات سے تعلق رکھنے والے تھے تو دیہات میں، شہر سے تعلق رکھنے والے تھے تو انہوں نے شہروں میں جا کر حضور کا پیغام پہنچایا، حضور کی بات پہنچائی۔ اب آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں جس کام کو اللہ اور اس کا رسول پسند فرماتا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ پہلے دین سیکھیں، دین سمجھیں، اور پھر جا کر دین اپنی نسل کو سکھائیں۔
سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حضور نے فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. احناف کے علماء وہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا فرض ہے اور مسلمان کو جو چیزیں سیکھنا فرض ہے جو واجب ہیں اور جن چیزوں کو اسلام نے حرام کہا ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا علم حاصل کرنا یہ مسلمانوں پر فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مالدار پر حج فرض ہے، اسی طرح ہر مسلمان مرد عورت پر اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی پرسنالٹی کے مطابق، اس کی ایجوکیشن کے مطابق اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. دنیا میں مسلمان جب تک ترقی یافتہ رہے اس کے پیچھے راز میرے مصطفیٰ کی تعلیمات تھی. کہیے سبحان اللہ. اور جب مسلمانوں نے اپنے نبی سے اپنا رشتہ کمزور کر دیا تو مسلمان آج دنیا میں در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے. گھر میں بھی پریشانی، دکان ہو یا آفس، ہر جگہ پریشانی اس کے آگے پیچھے منڈرا رہی ہے. اس کی وجہ صرف ہمارا اپنے آقا سے تعلق کمزور ہے. ہم دین مصطفیٰ نہیں سیکھتے، اپنے نبی کا دین سیکھیں. اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ جمعے کی جو محافل ہوتی ہے نا، آپ اس کو اہمیت دیں. آج آپ ہم 100 150 1000 2000 لوگ ہیں. اگر ہم میں سے ہر شخص یہ اپنی ذمہ داری بنا لے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جمعے کی اس تقریب میں لانا ہے، میں نے اپنے بھتیجے اور اپنے بھانجے کو اپنی آخرت کے لیے سرمایہ بنانا ہے اور میں نے اذان جمعہ سے پہلے مسجد پہنچنا ہے، خدا کی قسم مسلمانوں کے اندر وہ کھویا ہوا وقار پلٹ سکتا ہے، انہیں کھوئی ہوئی عزت مل سکتی ہے. معاشرہ کبھی خود بخود نہیں بدلتا، کبھی بھی خود بخود نہیں بدلتا. میرے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا یہ آپ کو بتائیں گے. دنیا کے اندر جب بھی کچھ ہوتا ہے لوگ اس کے لیے محنت کرتے ہیں. وداؤٹ محنت کائنات میں کسی شخص کو کچھ نہیں ملا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو عزت مل جائے تو پلٹیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھنے کی جانب. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک نفل نماز سے زیادہ دین اسلام سیکھنا افضل ہے. اس کا آسان جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. گویا کہ امام شافعی فرما رہے ہیں لوگوں نفل پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے لیکن نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب میرے نبی کے دین کو سیکھنے سے ملتا ہے. آج مسلمانوں کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم رب کا لاکھوں لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اب بھی اتنے جذبات موجود ہیں کہ لوگ نوافل ادا کرتے ہیں. کہیے الحمدللہ. ابھی بڑی رات گئی ہے، بڑی رحمتوں والی رات تھی. میں نے خود دیکھا نوجوان بزرگ حضرات لوگ اپنے گھروں کو پلٹ رہے تھے مسجد کے کسی پلر کے ساتھ، کوئی آنگن میں، کوئی کسی مقام پر اللہ کے حضور جبین نیاز جھکا رہے تھے. نفل کی صورت میں رب کو منانے کی کوشش کر رہے تھے. شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، پھر 15ویں شب آئے گی، لوگ پھر آئیں گے. الحمدللہ آج بھی مسلمانوں میں یہ جذبہ موجود ہے، وہ نوافل پڑھتے ہیں اور رب کو یاد کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے آپ نوافل پڑھتے ہیں. جس شوق سے آپ نفل نماز کی جانب توجہ رکھتے ہیں، راتوں کو جاگ کر نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ شوق بھی پیدا کریں کہ ہم نے کام چھوڑ کر مصطفیٰ کا دین سیکھنے کے لیے جمعے کے دن مسجدوں کو آباد کرنا ہے. یہ شوق پیدا کریں گے نا، یقین کریں وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا
کبھی کبھی ایسے ایسے بزرگوں کی زیارت ہوگی خواب میں کہ دل چاہے گا اب تو دہلیز مصطفیٰ پہ بھی جانا چاہیے، اور کبھی ایسا وقت بھی آئے گا کہ کریم خود تشریف لائیں گے اور خواب میں دیدار بھی کرائیں گے، اور تم کسی مسئلے میں پھنس جاؤ گے، مصطفیٰ کرم فرما کر تمہارے مسئلے کو بھی حل فرمائیں گے۔ بس شوق پیدا کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ شوق تھا۔ میں نے اپنے آقا سے یہ سیکھا ہے، وہ فخریہ بتاتے تھے ہمارے پاس کیا ہے ایسا جو ہم اپنے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ میرے پاس میرے حضور کی یہ امانت ہے۔ ہمارے دوست بڑی خوشی سے کہتے ہیں امام صاحب ہمارے پاس گاڑی ہے، امام صاحب ہمارے پاس یہ نعمت ہے، اللہ آپ کی نعمت کو سلامت رکھے، کہیے آمین۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ کے پاس رب کی یہ نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ نعمت عارضی ہے۔ وہ گھر کی صورت میں ہو، وہ گاڑی کی صورت میں ہو، وہ حلال روزی کی صورت میں ہو، وہ نیک اولاد کی صورت میں ہو، اللہ ان ساری نعمتوں کو آپ کے لیے سلامت رکھے۔ یہ عارضی ہیں، جو حقیقی نعمت ہے نا، جس نے قبر میں جانا ہے، وہ مصطفیٰ کا علم ہے جو آپ کے سینے میں بند ہوگا اور قبر میں آپ کے ساتھ جائے گا۔ یہ شوق پیدا کریں، اپنی نسل میں شوق پیدا کریں۔ آپ جب اس کو سیکھنے کے لیے جائیں گے تو کمال ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو دین اسلام سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا سفر آسان فرما دیتا ہے۔ اسلام کے اندر عقائد و نظریات کا علم بھی ہے، اصلاح معاشرہ کا علم بھی ہے، مسائل کا علم بھی ہے، انبیاء کے واقعات کا علم بھی ہے، بہت سارے علوم ہیں، اور ان سارے علوم میں جو سب سے زیادہ ثواب رکھنے والا علم ہے، جس کو سیکھنے سے فضیلت حاصل ہوتی ہے، انسان کو اپنے لوگوں میں عزت ملتی ہے، وہ ہے دین مصطفیٰ کے مسائل کا علم۔ جو لوگ اس علم کو حاصل کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ میں رب کا پسندیدہ بن جاؤں، دعا کریں، دعا کے ساتھ کسی عالم کی صحبت اختیار کریں، اس لیے کہ ہمیں زندگی گزارنی ہے نا، ہم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے، کہیں سے پروفٹ لینا ہے۔ تو یہ سارے مسائل اگر ہم نے نہیں سیکھے ہوں گے اور ہم حرام میں پڑ گئے تو بتائیں قیامت کے دن اللہ کو کیسے حساب دیں گے۔ اس لیے مسلمان بزرگوں، نوجوانوں، اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ ہم نے دین سیکھنا ہے۔ بعض میرے بزرگ نوجوان بڑی محبت سے کبھی کبھی آ کر عرض کرتے ہیں، امام صاحب شوق تو ہے دین سیکھنے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں، اب بہت ساری چیزیں یاد نہیں رہتی۔ تو میں نے اپنے علماء سے یہ بات سنی ہے، علم مصطفیٰ اور قرآن کا علم وہ علم ہے جس سے انسان کا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ آئیں اس طرف، حضور سے جن لوگوں نے دین سیکھا وہ لوگ 40 سال کے تھے، 50 سال کے تھے، حضرت سلمان فارسی تو 200 سال کے تھے، کہے سبحان اللہ۔ اگر 200 سال والا حضور کا دین سیکھنے کے لیے آئے اور اسے مصطفیٰ کے دین کی باتیں یاد ہو جائیں تو ہم 40، 50، 60، 70 سال والوں کو بھی یاد ہو سکتی ہے۔ پر شرط کیا ہے؟ ذوق ہونا چاہیے، شوق ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے۔ انسان کو فکر کی وجہ سے بہت سارے معاملات سمجھ آتے ہیں، بہت سارے معاملات انسان کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا، میرے سوال کا جواب دیجئے، حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے تم تک اللہ کا دین، سب فرمایا اللہ آپ کو عزتیں دے، حضور نے فرمایا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے پہنچایا ہے نا، اب تم نے دوسروں تک پہنچانا۔
کیونکہ جب ایک تعلیم کسی دوسرے تک پہنچے گی تبھی تو معاشرے کے اندر حالات بدلیں گے۔ اگر میں نے آپ کو کوئی بات بتائی، آپ نے سنا، لیکن آپ نے کسی اور کو نہیں بتایا، آپ نے کسی اور کو نہیں سمجھایا، مجھے بتائیں ہمارے کریکٹر میں کوئی چینجنگ آئے گی؟ ہمارا سسٹم اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آئیے زندگی کو بدلیں، سیکھیں اور سیکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچائیں۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تعلیمات تو دی، حضور نے دنیا کے سامنے اپنا ایک طریقہ بھی رکھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی جانب بھیجا۔ بولیے کون سے شہر بھیجا؟ یہ باتیں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ کے اندر دین کی اہمیت پیدا ہو۔ آج اسلام دشمن مسلمانوں کے اندر سے دینی تعلیمات کی جو اہمیت ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے آقا نے دین کے لیے کتنے معاملات فرمائے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے شہر کی جانب بھیجا؟ بولیے یمن کی جانب بھیجا۔ اب دیکھیں حضور نے جب کسی کو کہیں بھیجا تو حضور نے اس کے ساتھ کیسا عمل فرمایا، حضور کا برتاؤ کیسا تھا، حضور کا طریقہ کیا تھا۔ حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ تم اپنے علاقے میں پہنچ جاؤ، تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے، مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے، اسے کیسے سولو کرو گے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میرے سامنے اگر کوئی مسئلہ آ جائے گا، حضور میں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا۔ لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، اے معاذ اگر تمہیں وہ مسئلہ قرآن میں نظر نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسئلہ مجھے قرآن میں تلاش کرنے سے نہ ملا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا قرآن اللہ کا قرآن ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے، برکت ہے، مسائل کا حل ہے۔ انسان اپنے علم میں کمزور ہے، انسان کی عقل محدود ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر سے علم قیامت تک لوگوں کو ملتا رہے گا۔ اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی مسئلہ میں قرآن میں تلاش نہ کر سکا، قرآن میں تلاش کرتے کرتے نہ پا سکا، میری عقل جواب دے گئی یا رسول اللہ میں آپ کی حدیث کو دیکھ کر قرآن کے بعد مسئلے کا حل نکال لوں گا۔ حضور نے پھر فرمایا اے معاذ اگر تمہیں مسئلے کا حل قرآن بھی نظر نہ آئے، تمہیں مسئلے کا حل حدیث میں بھی نظر نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ اور محبت سے میرے آقا پر درود جس محفل میں پڑھا جائے، میرے بزرگوں نوجوانوں درود پڑھا کرو۔ شیخ شعیب حریفیشی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے ایک عظیم بزرگ، ایک عظیم محدث کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں حدیث پڑھانے والا حدیث پڑھا رہا تھا اور پڑھاتے پڑھاتے نبی پاک صاحب لولا سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونے لگا۔ محدث نے حدیث سنائی، فرمایا میرے آقا پر درود پڑھو۔ فرماتے حدیث سنانے والے، حدیث بتانے والے، علم حدیث کی نوکری کرنے والے عمر گزار چکے تھے، بڑھاپے میں آ چکے تھے، اس لیے آواز بڑی کمزور تھی۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو شراب پینے کا عادی تھا، لیکن جب مصطفیٰ کی حدیث سنی، عالم دین کی بات سنی کہ لوگوں حضور پر درود پڑھو، اس نے اونچی آواز سے درود پڑھا، اس کی وجہ سے سب نے درود پڑھا۔ شیخ فرماتے ہیں شرابی انتقال کر گیا، لوگوں نے دیکھا وہ جنت کے اندر سیر کر رہا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے برادر محترم تیرا عمل تو اتنا اچھا نہیں تھا، تیرا کردار تو اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن تو جنت کا
مسافر کیسے بنا؟ کہنے لگا وہ حدیث پڑھانے والے حدیث پڑھا رہے تھے، انہوں نے فرمایا لوگوں میرے نبی پر درود پڑھو۔ تھوڑے سے لوگوں نے درود پڑھا، اس لیے کہ آواز تھوڑے سے لوگوں تک گئی، میں نے درود اونچی آواز سے پڑھا، میری وجہ سے سب نے پڑھا، اللہ نے مجھے اس درود کی وجہ سے اس لیے جنت عطا فرمائی کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اونچی آواز سے درود پڑھتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس لیے جب بھی اپنے آقا کا ذکر سنا کریں گے تو محبت سے درود پڑھیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قرآن میں بھی مسئلے کا حل نہیں پاؤں گا، حدیث میں بھی مسئلے کا حل نہیں پاؤں گا، یا رسول اللہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے میں اجتہاد کروں گا۔ حضور نے جب یہ بات سنی حضرت معاذ فرماتے ہیں میرے آقا بڑے خوش ہوئے، حضور نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور رکھ کر فرمانے لگے سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی کے غلام کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ قرآن و حدیث سے مسئلے نکال سکتا ہے۔ حضرات پتہ یہ چلا حضور اپنے غلاموں کو دین سکھانے کے لیے جب کہیں بھیجا کرتے تھے تو انہیں یہ توجہ دلایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے تو تم نے پہلے کس میں تلاش کرنا ہے؟ سب کہیں کس میں تلاش کرنا ہے؟ اللہ آپ کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائے اور ہم سب کو قرآن کا عامل بنائے۔ جب مسئلے کا حل نکالنا ہو تو پہلے کس میں تلاش کرنا ہے؟ قرآن میں تلاش کرنا ہے۔ اور اگر مسئلے کا حل قرآن میں نہ ملے تو پھر کہاں تلاش کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تلاش کریں گے۔ اور اگر قرآن و حدیث میں مسئلے کا حل اس لیے نہ ملے کہ ہماری عقل کام کرنا چھوڑ گئی، ہمارا علم جواب دے گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کا بولیے اس مسئلے کا حل نکالیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں امام صاحب، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مسئلے کا حل ہم نے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر نکالا ہے، کسی عالم نے نکالا ہے، کسی مفتی نے نکالا ہے، یہ درست ہے کہ نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے ہوتا ہے نا؟ تو اس کا آسان سا فارمولہ آج اپنے دل کے گلدستوں میں سجا لیں۔ جب کوئی مسئلہ قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ نہ تو قرآن سے ٹکرا رہا ہوگا نہ حدیث سے ٹکرا رہا ہوگا، بلکہ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ نہ قرآن نے اس کو منع کیا ہوگا نہ حدیث نے منع کیا ہوگا۔ یہ بات اپنے دل کے گلدستے میں سجا لیں۔ اسلام نے حرام چیزوں کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں اللہ نے بیان کر دیا، اس کے علاوہ دنیا میں جو چیز اللہ نے بنائی وہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے پیدا فرمائی۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سکھایا، حضور نے اپنے غلاموں کو سب بولے حضور نے اپنے غلاموں کو دین سکھانے کے بعد دوسری ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کر دوسروں کو دین بولیے دوسروں